عورت کا چہرے کا پردہ کرنا واجب ہے یا مستحب ہے؟ دیکھیں، پہلے تو یہ واجب اور مستحب سمجھ لیں کہ واجب اس عمل کو کہتے ہیں جس کو کرنا باعث ثواب اور کرنا لازم بھی ہوتا ہے. اگر ایک دو بار ترک کیا تو گناہ صغیرہ اور عادت بنا لیں تو کبیرہ تک بھی پہنچ سکتے ہیں. اور مستحب اس کام کو کہتے ہیں کہ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں، نہ میدان محشر میں اس پر ملامت ہوگی. تو اب عورت کے چہرے کا پردہ، کل بھی میں نے اس کا ایک جواب دیا تھا کہ اصلاً تو واجب نہیں ہے. اصلاً کا مطلب کہ اگر پہلے ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالغہ عورت کے چہرے کے پردے کا استثناء فرمایا. استثناء کا مطلب ہوتا ہے کہ کل حکم میں سے بعض افراد کو خارج کر دینا. تو ویسے تو سر سے لے کر پاؤں تک عورت کے جسم چھپانے کی چیز ہے، لیکن چہرے کو سرکار نے اس چھپانے کے معاملے سے مستثنیٰ رکھا تھا. اور یہ اس وجہ سے تھا کہ اس زمانے میں چہرے پہ کم اور جسم کے بارے میں زیادہ مطلب اس میں اٹریکشن لوگ محسوس کرتے تھے. اسی لیے زمانہ جاہلیت کے آپ اشعار پڑھیں گے تو وہ عورتوں کے جسم کے بارے میں اشعار لکھا کرتے تھے. جو فحش ذہن کے لوگ تھے اس طرح کرتے تھے. لیکن پھر جب تغیر زمانہ ہوا تو پھر سختی کی علماء نے، کیونکہ پہلے جسم کو دیکھا جاتا تھا اور اب یہاں پر چہرے پر نگاہ ڈالتے ہیں. اگر چہرے پہ کشش محسوس ہو، اٹریکشن محسوس ہو تو پھر ذہن آگے شیطانی منصوبے بناتا ہے اور چہرہ پسند نہ آئے تو عمومی طور پر اپنی توجہ ہٹا لی جاتی ہے. تو بہرحال یہ آیت بھی سنا دی تھی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان لوگوں کی جو تم میں حکم والے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن اور حدیث میں سب ہے تو پھر اولی الامر منکم کی اطاعت کا حکم کیوں دیا گیا؟ اللہ کی اطاعت کافی ہے، رسول کی کافی ہے. وہ اسی لیے دیا گیا کہ بہت سارے مسائل ایسے ہوں گے کہ جو نئے پیدا ہوں گے، بہت سارے مسائل ایسے ہوں گے جو سابقہ زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن تغیر زمانہ، تبدیلی زمانہ کے اعتبار سے ان احکام میں تبدیلی آتی ہے. کل بھی ہم نے اس کی مثال دی تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے، جماعت سے نماز ادا کرنے سے روک دیا تھا. حالانکہ زمانہ رسول پھر زمانہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں باقاعدہ عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھیں. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی لاجک بیان فرمائی کہ اگر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا میں ظاہری طور پہ جلوہ افروز ہوتے تو، اور جس طرح عورتیں فیشن کر کے باہر نکل رہی ہیں سرکار ملاحظہ کرتے تو آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے. یعنی زمانے میں تھوڑا سا تغیر و تبدل پیدا ہوا کیونکہ نئے نئے لوگ آئے تھے، مطلب علاقائی اعتبار سے فتوحات کا سلسلہ ہوا تو بہت زیادہ ایسے مسائل ہونے لگے تو پھر روک دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کا قول ایک حجت شرعیہ ہوتی ہے بحکم الہی. لہذا علماء نے منع فرمایا کہ عورت اپنے چہرے کو نہ کھولے. تو لہذا جہاں پر چہرہ ڈھکنے میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو، عورت کو پرابلم نہ ہو، کوئی قانونی اعتبار سے کوئی مسئلہ نہ ہو، جان کا، عزت و آبرو کو خطرہ نہ ہو، تو علماء کی اطاعت واجب ہے. وہاں تو چہرے کا پردہ کرنا درجہ وجوب میں ہوگا. لیکن جہاں پر ایسی صورتحال آ جائے، جیسے بعض بہنیں جاب کرتی ہیں، ان کی مجبوری ہوتی ہے، کوئی اور کفالت کرنے والا نہیں ہے، اور جاب کی نوعیت ایسی ہے کہ وہاں پر ان کو چہرہ کم از کم کھولنا پڑے گا، اس سے اچھی کوئی جاب نہیں ہے. جاب چھوڑ دیں تو گھر کا گزارا نہ ہو، ہاتھ پھیلانے پڑیں، تو بقدر ضرورت ان کو اجازت ہوگی. ان کے لیے درجہ استحباب میں ہوگا کہ پھر بھی کریں، بہت اچھا نہیں کرتی، گنجائش نکلے گی. ایسے ہمارے باہر کے ملکوں میں جتنے ہمارے بھائی بہنیں ہماری ہیں جو وہاں کے ماحول کے اعتبار سے مجبور ہے کہ چہرے کا پردہ ڈھکیں کریں، تو لوگ عجیب غریب نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اور خدا نخواستہ بعض تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دہشت گردی قرار دے دیں، اور اگر فلائٹ میں چڑھ جائیں تو لوگ کہیں کہ جن کو اتارو ہمیں وحشت ہو رہی ہے. اس قسم کے ماحول بھی ہیں، تو وہاں پر بالکل ان کو بلا کراہت اجازت دی جائے گی. اسی لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ خدارہ اپنے بچوں میں سے کوئی ایک دو کو عالم اور مفتی بھی بنائیں، اور ایسا اچھا مفتی بنائیں کہ وہ موجودہ دور کے تقاضوں کے اعتبار سے فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں، تاکہ ہماری قوم جب آ کر معلوم کرے تو اچھے مفتیان کرام ان کو ہر جگہ کے اعتبار سے، ہر صورتحال، ہر کیفیت، ہر مجبوری، ہر عرف کے لحاظ سے فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں.
اس سے لوگوں کی زندگی تنگ نہیں ہوگی، وہ آسانی سے دین پر چل سکیں گے۔